although میں سمجھتا نہیں ہوں, میں پوڈ کاسٹ کا زیادہ بلیور نہیں ہوں, نہ ہی آن لائن پہ آنے کا اتنا زیادہ ویڈیوز کرنے کا اتنا زیادہ بلیور ہوں. اور ہم لوگ اس کو انشور کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی جتنی بھی شروع ٹریننگ سے لے کے اور سرونگ تک کسٹمر ایکسپیرینس اس کو سارا شریعہ کمپلائنٹ رکھیں. سبحان اللہ, یہ اچھی بات. بیکاز پروڈکٹ تو ہر کوئی بیچتا ہے, روزی کے اڈے پہ تھوڑا سا بھی اگر قطرہ غلط گر جائے تو پرابلم آ جاتی ہے روزی. نمبرز دے ڈونٹ مین اینی تھنگ ٹو اللہ, صحیح ہے. اینڈ دیر از اے ویری گڈ چانس کہ ویڈیو آپ کی ایک وائرل ہو جائے, 1000 ویوز نہیں, ہزاروں ویوز ہو جائیں, لاکھوں ویوز ہو جائیں, ملین ویوز ہو جائیں, لیکن عمل پر آنے والے زیرو ہوں. اخلاص اور جو فیم ہے نا, یہ شاید کو ریلیٹ نہ کر پائیں کبھی بھی. اور اللہ کے یہاں اللہ خود کہتا ہے کہ میں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا, ہمیں تمہارا خون نہیں پہنچتا, ہمیں تمہیں دلوں کا حال پہنچتا ہے. وہ پوسٹ پہ انہوں نے غم کا اظہار کیا کہ کاش ہمارے پاس اپنا پاکستانی بلٹ ان کوئی پلیٹ فارم ہوتا جس پہ میں اپنی آواز اٹھاتا, اور وہ اٹھتی. رسک از ناٹ پروپورشنل ٹو دا ایفرٹ وی میک. بالکل, اٹ کین نیور بی. بالکل. ایسے مزدور جو روزے کے اندر سڑک کاٹ رہے ہیں یا بلوچستان میں کام کر رہے ہیں اور کھدائیاں کر رہے ہیں, وہ ہارڈلی 1000 روپے لے کے جاتے ہیں. اور سی او کمپنی کے سارا دن اے سی کے اندر سگنیٹری ہوتے ہیں خالی, اور وہ 50-10 لاکھ روپے تنخواہ لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا 5th ایپیسوڈ آف دا حبل اللہ پوڈ کاسٹ. اور ہمارا پوڈ کاسٹ کے پیچھے جو مقصد ہے اٹس ویری سمپل. اوبویسلی ہم نے مفتیان کو بلانا ہے, ان سے رہنمائی لینی ہے, ہم نے اسکالرس کو بلانا ہے, ہم نے اسپیکرس کو بلانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اسٹوریز بھی چاہیے, ہمیں جرنیز بھی چاہیے آف لوگ ہمارے معاشرے میں, لوگ جو بزنس کر رہے ہیں, جو زندگی میں اپنے عموماً سوشل لائف میں گرو بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ دین کو بھی مینٹین کر رہے ہیں. اور اسی طرح کی جرنی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ہے مسٹر احمد اسد. احمد بھائی, کیا حال ہے آپ کو؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ جی الحمد للہ. احمد بھائی ذرا تھوڑا تعارف کروائیں اپنا مختصر, اپنے اسٹارٹ اپس کا بھی بتائیں. ویسے تو آپ کا ماشاء اللہ ہو لگ ہی رہا ہے کہ آپ کی کوئی جرنی اسٹوری ہے, لیکن جب آپ لوگوں کو چلے گا کہ اچھا وہ اسٹارٹ اپس بھی ہے تو ان کو ذرا اور دلچسپی ہوگی آپ کے بارے میں جاننے کا. جی, آپ نے اچھا کیا بتا دیا کہ آپ پوڈ کاسٹ کر کیوں رہے ہیں, کیونکہ میں خود شش و پنج میں تھا کہ میں انوائٹیڈ کیوں آج. کیا میں کسی اسٹارٹ اپ یا جرنی کی وجہ سے انوائٹیڈ ہوں یا کوئی دینی جرنی کی وجہ سے انوائٹیڈ ہوں؟ تو دونوں کی وجہ سے انوائٹیڈ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر یہ کیپچر ہو سکے تو وائی ناٹ. آلدو میں سمجھتا نہیں ہوں, میں پوڈ کاسٹ کا زیادہ بلیور نہیں ہوں, نہ ہی آن لائن پہ آنے کا اتنا زیادہ ویڈیوز کرنے کا اتنا زیادہ بلیور ہوں. وائی ناٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے جی, وہ ہم دیکھتے ہیں نمبرز میں. نمبرز could be millions, could be in thousands, could be in hundreds, right? تو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو نمبر زیادہ ہے پروپورشنیٹ ہے اس کے سکسیزفل ہونے کی یا اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ, خوبصورت بات. بٹ اندر خط ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی. بالکل. اس کا جو امپیکٹ ہے نا کسی بھی ویڈیو کا, کسی اسٹوری کا, کسی بیان کا, وہ از پروپورشنل ٹو دا اخلاص بالکل دا پرسن ہیز. بالکل بی اس کے کیا اس کے اندر حضور سے اس میں طریقہ ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی جو قیمت لگتی ہے وہ اخلاص پہ لگتی ہے اور نبی کے طریقے پہ لگتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب جب میں آن لائن آتا ہوں یا میں ویڈیو کرتا ہوں تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ریسٹ, لیکن اس میں اخلاص بہت ڈائسی ہونے کا چانس ہوتا ہے. صحیح ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ نمبر آف جس طرح آپ کے ویڈیوز نمبرز ہٹ کرتے ہیں اس طرح اخلاص کا چانس ہے وہ نیچے آنے کا. کیونکہ ہمارے یہاں جو سکسیزفل جو ایک بات ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ بھی کتنے زیادہ اس کے ویڈیو کے ویوز ملے. بالکل ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جو سکسیس ریٹ تھا وہ لوگوں کی بات سننے سے نہیں تھا. فار ایگزامپل نوح علیہ السلام 950 سال کام, 950 سال بعد, لیکن سننے والے 80-82. بالکل. لیکن وہ کامیاب ہوئے. کچھ جگہ پہ سے بھی کم ہے, کچھ روایتوں میں. اور کئی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کھڑے ہوں گے اور پیچھے امت ہوگی ان کے, اور ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے پیچھے ایک امت ہی نہیں ہوگا. بالکل. یعنی ایک سننے والا نہیں تھا. بالکل. یعنی اگر نبی اپنے آپ پہ ووٹ کاسٹ کرنے جاتا بالکل کہ مجھے ووٹ دو تو ایک بھی حمایتی نہ ہوتا. لیکن اللہ کے یہاں وہ کامیاب ہیں. بالکل. یعنی کہ نمبرز دے ڈونٹ مین اینی تھنگ ٹو اللہ. صحیح ہے. اینڈ دیر از اے ویری گڈ چانس کہ ویڈیو آپ کی ایک وائرل ہو جائے, 1000 ویوز نہیں, ہزاروں ویوز ہو جائیں, لاکھوں ویوز ہو جائیں, ملین ویوز ہو جائیں, لیکن عمل پر آنے والے زیرو ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور دیر از اے چانس کہ 5 لوگ سنیں, 10 لوگ سنیں, اور عمل پر آنے والے 5 ہوں, 4 ہوں, 50% ہوں.
70% हो. So but we don't know the answer. So मैं समझता ये हूँ कि इखलास वाले, क्योंकि मैं ट्रेवल बहुत ज़्यादा रहता है मेरा, तो जो लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको कोई जानता भी नहीं है आज. जो असल इम्पैक्ट कर रहे हैं. सही फॉर एग्जाम्पल मौलाना तारिजमी को सारे जानते हैं, सही है. लेकिन जो उनका बनाने वाला है हाँ, वो कौन है? जो उनके उस्ताद हैं, सही है. जो चटाइयों पे बैठ के उनको सबक पढ़ा गए, सही है. उनको शायद कोई जानता भी ना हो. सही है. सो इसी तरह इखलास और जो फेम है ना, ये शायद को रिलेट ना कर पाए कभी भी. सही है. तो और अल्लाह क्या, अल्लाह खुद कहता है कि मैं तुम्हारा गोश्त नहीं पहुंचता, हमें तुम्हारा खून नहीं पहुंचता, हमें तुम्हारे दिलों का हाल पहुंचता है. बिल्कुल. तो ऑनलाइन वीडियोस और उसके आने से देर तक चांस कि वो इखलास 100% ना रहे, 99% हो जाए. और इखलास इज़ वन थिंग, जो 99.9% भी अगर हो तो 0.1% ना होने की वजह से इट गेट्स 0. सही है. आई एग्री विद यू कि अल्लाह के हाँ नंबर्स नहीं होते, और नंबर्स जो है ना बड़े डाइसी होते हैं, बड़े इल्यूजनरी होते हैं. ठीक है. और बड़ी एक डिल्यूजन होती है. फॉर एग्जांपल हमारे ये हर जगह पे होता है, ये सिर्फ इसमें नहीं होता, व्यूज़ में नहीं, सिर्फ ओवरऑल. फॉर एग्जांपल हमारे जहन में है कि हाँ यार हमारा एक प्लॉट लिया हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और वो बढ़ हवाई तौर पर रही है. इम्पैक्ट उसका जीरो है अभी आपकी ज़िंदगी में. मतलब आपको सेल करो फिर वो पैसे आपके पास आए. इस तरह आपका बैंक अकाउंट के नंबर्स जो है वो आपके इल्यूजनरी हैं. ठीक है. अल्लाह जो वही रसूल की हदीस है, जो खाओ जो पहनो वो तुम्हारा रिस्क है. बाकी बैंक अकाउंट में लाख करोड़ों पड़े हो, वो तुम्हारे थोड़ी है, वो तुम्हारे बच्चों में चले जाएंगे, गरीबों में चले जाएंगे, वो तुम्हारे पास हो जाएंगे. तो बाकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज़ का वो नंबर से नहीं हो सकता. लेकिन दैट बीइंग सेड हम कोशिश तो पूरी करेंगे ना, मीन्स तो पूरे लेके आएंगे एज मच एज पॉसिबल. बिकॉज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद होगा जब दावत का हुक्म हुआ मक्का में, तो वो मेलों में भी जाते थे. ऐसे मेलों में जहाँ पे नहीं जाना आप हो सकते हो यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ताल्लुक है जाने का, ऐसे मेलों में जाके उन्होंने दावत दी. तो कभी कभार आपको ऐसे मीन्स लेने पड़ते हैं जो कि शायद उस तरीके से ना हो, लेकिन क्योंकि उसका बगैर पिक्चर में, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग तो हैं माशाल्लाह जो कि मस्जिदों में बैठे हैं, तो प्रैक्टिकल काम हो रहा है तो फिर डिजिटल स्पेस पे भी काम हो जाएगा. लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या ये जो है आपकी आइडियोलॉजी, जो कि अच्छी आइडियोलॉजी है, आई एग्री विद इट, क्या ये आइडियोलॉजी आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते ना. हाँ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिजनेस को शोर नहीं मचाएंगे हाँ तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा भी एग्जिस्ट. बिल्कुल. और उसके लिए फिर हम तो फिर उस पर तो स्पेंड करते हैं. इनफैक्ट बिल्कुल लाखों स्पेंड करते हैं बिल्कुल. जस्ट टू उसको ऐड को सामने लेके आने के लिए. बिल्कुल. तो आपके सामने जितने भी एड्स आ रहे होते हैं, कई दफ़ा वो स्पेंडिंग की वजह से आ रहे होते हैं, कई दफ़ा उसका एल्गो एक ऑर्गेनिक होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्पॉन्सर्ड. तो वी कांट अफोर्ड इट. और ऑनेस्टली डिजिटली वी रीच करने के लिए हमें इसको अप्रोच करना पड़ता है. बट डोंट यू थिंक कि ये सेम फिलॉसफी रिलीजन में भी अप्लाई हो सकती है इन अ वे? ऐसे मैं स्पीकर के तौर पर नहीं, स्पीकर के तौर पर मेरे पे हो सकता है एज स्पीकर, मुझे मेरे जहन में थोड़ा सा रियाकारी, थोड़ी फेम, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करने का आ सकता है ख्याल. आई एग्री. लेकिन अगर ये नीयत को देखा जाए, कि ये नीयत देखी जाए कि यार हमने जो है, मुझे पता है हम एड स्पेंड कर रहे हैं, हमें पता है हम ये कर रहे हैं, कर किस बिगर पिक्चर के लिए, बिगर पर्पस के लिए. बिगर पर्पस तो अल्लाह का पैगाम ही है ना. ठीक है. ऑब्वियसली अगर स्पीकर पर कहते तो मेरी फेम हो, लेकिन अगर मेरे पीछे वाले जो कर रहे हैं, मेरे भी पीछे कोई टीम है ना, उनकी शक्ल आ रही है ना, उनको कोई जानता है, वो किस लिए कर रहे हैं? हाँ, उनको अजर मिल जाएगा. ठीक है. उनको अजर मिलेगा. बिल्कुल. और हो सकता है आपको भी अजर मिले बहुत. बिल्कुल. लेकिन बात करने वाला जो, अगर मैं हूँ, मेरे अंदर इखलास नहीं है, हाँ हो सकता है सुनने वालों को भी एडवांटेज हो जाए कुछ ना कुछ. बिल्कुल. ठीक है. वो टेक हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे. बिल्कुल. लेकिन चूंकि वो टेक ऑन करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं भी टेक ऑन कर लूंगा. ऑफ कोर्स कर जाएंगे. हाँ. द पॉइंट इज कि बात करने वाला क्या टेक होम करेगा, दिस मैटर्स द मोस्ट. बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. मेरे लिए तो यही है ना इस वक्त बिल्कुल सही है. कि सारे लोग बच जाएं, मैं फंस जाऊं. तो दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच इनहेरिटली एग्जिस्ट व्हेन वी कम ऑनलाइन, व्हेन वी कम फॉर अ पॉडकास्ट, व्हेन वी कम फॉर एनीथिंग जो कि आपको फेम या आपको सामने हाईलाइट करे. तो देयर इज अ चांस. ये बात है कि बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. बताया तो मैं, उसका हल है कि कॉन्स्टेंटली इस्तिग़फ़ार मौत तक. खूबसूरत बात है. बड़ी आपने खूबसूरत बात की, और मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात में. मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा. मैं जो है ना बस थोड़ा सा एक कह रहा हूँ कि ऐसा है, आपको हर रोज़ अपना जो है ना मुहासबा करना पड़ता है एज अ पर्सन कि यार मेरे में कहीं रियाकारी तो नहीं आ रही, मेरा अखलास तो नहीं ख़राब हो रहा, मैं किसी को प्लीज़ करने के चक्कर में तो नहीं चला गया. ठीक है. मैं ख़ास एक तरीके में चला जाऊँ कि लोग मुझे देखें, मुझे लाइक करें, मेरी बात सुने.
اور میں شاید حق کی بات نہ کر پاؤں, کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق کی بات کرنے کی جو دلیری چاہیے ہوتی ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوتے سننے کے لیے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن کو سارے پسند بھی کریں, اکثر بلکہ مومن کو پسند نہیں کریں گے لوگ. ٹھیک ہے, زیادہ تر جو ہمارے علماء ہیں ان کی زندگی میں بیکلش ملتا رہا ہے, موت کے بعد لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے ان کو کہ ہاں یار اچھا بندہ تھا, موت کے بعد چلا ہے ان کا. ٹھیک ہے, تو آئی اگری ود یو, لیکن دین اگین آئی بلیو کہ ناٹ ڈوئنگ از ناٹ دا سولوشن, ڈوئنگ اٹ دا رائٹ وے از ڈیفینیٹلی دا تھنگ. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہے کہ یہ پلسرات ہے, پلسرات ہے, گر بھی سکتے ہو, گرو گئے تو بہت بڑے پھنسو گے. لیکن آئی بلیو ناٹ ڈوئنگ از ناٹ دا رائٹ تھنگ فار چونکہ پھر آپ ایک لیول پہ دعویٰ کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور اپنے تھوڑا سا میڈیم کو لمیٹڈ کر رہے ہو. میں ایک اسٹوری ریلیٹ کروں گا اس پہ. بالکل کریں آپ. تو ایک پوسٹ ایک پاکستانی انفلوئنسر نے کی, وہ پوسٹ پہ انہوں نے غم کا اظہار کیا کہ کاش ہمارے پاس اپنا پاکستانی بلٹ ان کوئی پلیٹ فارم ہوتا جس پہ میں اپنی آواز اٹھاتا اور وہ اٹھتی, کیونکہ میری ایک پوسٹ انہوں نے کوئی کی تھی, وہ انٹرنیشنلی اور امہ کے اوپر تھی, اور وہ انٹرنیشنل باطل نے, دشمن نے اس کو سپریس کر دیا. گڈ پوائنٹ. تو اس پہ انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ اگر ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہوتا پاکستانی بیسڈ یا امہ بیسڈ تو یہ نہ ہوتا. صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ شارٹ سائٹ میں سے ابھی بھی, اچھا, کیونکہ یہ بھی حل نہیں ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے بڑا ڈس ایگری کیا. چند عرصے بعد انہوں نے دوبارہ پوسٹ کی غم کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں نے پاکستان کے اوپر کوئی پوسٹ کی تھی. اب پاکستان میں تو نیچرلی باہر کے لوگ نہیں آئیں گے نا, پاکستان پہ کوئی پوسٹ کی انہوں نے, وہ پاکستانی ایجنسیز کہہ لیں, اتھارٹیز کہہ لیں, انہوں نے بلاک کر دی. صحیح ہے. اور بلاک کر دی, ان کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو گیا. صحیح ہے. تو میں نے کہا ہن دسو ہن کہڑے میں. تو اصل بات وہ بھی سپریس ہوئی اور وہ بھی رک گئی. تو سلوشن ہمارا جو آن لائن میڈیا ہے دعوت کا, دیٹ از امیزنگ, لیکن اس کے اوپر ایک انہیرنٹ چیلنج ہے. انہیرنٹ چیلنج ہے کہ پلیٹ فارم کسی اور کا ہی ہے. بالکل صحیح ہے. پلیٹ فارم کسی اور کا ہے تو یعنی کہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے. لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو دیر از اے چانس کہ آپ کبھی اٹھ جائیں کبھی بیٹھ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ سپریس ہونا چاہیں اور غائب ہونا چاہیں غائب ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. آئی ڈیفینیٹلی اگری ٹو دیٹ کہ اس میں یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن بات پھر بھی وہی ہے کیونکہ ابھی انہی کے پلیٹ فارمس پہ بھی عوام ہے. میں اپنا خود کا لانچ کر بھی لوں تو میرے پاس وہ ریچ ہی نہیں آ پائے گی, وہ جس کو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں آ پائے گا. تو وہ بات بھی ٹھیک ہے. باقی ایک اور حل بھی اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو سے لوگوں کو انوائٹ ضرور کرو لیکن فزیکلی بلاؤ. دیٹ واٹ آپ کو جو پوائنٹ ہے مجھے بالکل اس سے اگری کرتا ہوں کہ جو امپیکٹ جو سسٹینیبل جو ہے نا ریورژن اس سے ہوتی ہے کہ کسی کا بیٹھک میں, کسی کا ٹائم گزارنے میں, کسی بزرگ کے ساتھ یا اچھی کمیونٹی کے ساتھ جو سسٹینیبلٹی وہ آتی ہے دین میں, وہ ویسے نہیں آتی, ویڈیو سے نہیں آتی ہے. آئی ایگری ود دیٹ. جو کوالٹی ہے نا آپ کے اندر وہ 313 آ گئے نا آپ کے پاس ایسے مجاہد. ہاں اب بالکل ایسے, کیا خوبصورت بات کی آپ نے بدر سے. تو وہی بات ہے. لیکن تو یہ ایز اے کال ٹو ایکشن ہوتا ہے, یہ میڈیا میں ایسا کال ٹو ایکشن ہوتا ہے کہ آپ آتے ہو یار آؤ میرا وہاں پہ میں کر رہا ہوں, آپ وہاں پہ آؤ, میں وہاں مسجد میں جو ہے نا بیان کر رہا ہوں وہاں پہ آؤ. ایسا عموماً ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارا بھی مطلب اوبویسلی پلان یہی ہوتا ہے کہ یار آپ نا لوگوں کو فزیکلی بناؤ, ٹینجیبل دنیا میں نہ رکھو, سوری انٹینجیبل دنیا میں نہ رکھو, ڈیجیٹل ٹینجیبل دنیا میں لے آؤ. اچھا مجھے اب یہ بتائیں تھوڑا سا جو ہے نا بڑی اچھی اپنی گفتگو کر لی, کچھ اپنے بات رہتی تو نہیں نا آپ کی. ٹھیک ہے, بڑی آئی تھنک پورے جامع طریقے سے گفتگو ہماری ہو گئی بیک اینڈ فورتھ اس بارے میں, اور بڑا اچھا پوائنٹس ہے آپ کے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ ہے تو پل سرات مشکل کام ہے, لیکن کرنا پھر بھی مسلمانوں نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح وہ آپ کو ایک واقعہ ذہن میں آ گیا صحابی کا کہ ایک صحابی جو ہے نا بڑے تلوار چلا رہے اور پندے سے بندے مار رہے. تو ایک بنا صحابی نے دوسرے صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا خوبصورت تلوار چلا رہا ہے. رسول نے کہا یہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے, یہ جہنمی ہے. کیوں؟ چونکہ اس کو ایک ضرب لگی, اس کو بہت درد ہو رہی تھی, اس نے اپنی خودکشی کر لی. ٹھیک ہے, وچ مینس کہ حالانکہ لڑ وہ جنگ رہا ہے, اب یہ بھی نہیں کہ جنگ نہ لڑے, ٹھیک ہے نا, لیکن کیا ختمہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, شہدا اور علماء جو ہے وہ بھی آخر اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا ان کو, کیونکہ ان کے دل میں غلط خیال ہے ان کا. تو یہ ہے تو صحیح, لیکن دین اگین کرنا پھر بھی ہم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ہاں, نہ کرنا حل نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں, اب آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا بتائیں اپنے بزنس کے بارے میں. پروموٹ بے شک نہ کریں, لیکن تھوڑا جرنی کے بارے میں بتائیں کہ خیال کہاں سے آیا انٹرپرینورشپ کا ایز اے مسلم. ٹھیک ہے, اور بزنس انٹرپرینورشپ کے بعد ریورژن ہوئی ذرا دین میں پریکٹسنگ ہوئی, یا بچپن سے ہی ایسے تھے؟ تھوڑی جرنی کا بتائیں اپنی. میں بچپن میں
بہت اسپورٹس کا شوقین رہا اچھا ماشاء اللہ. اور میری پڑھائی بھی اسپورٹس پہ ڈپینڈ رہی. میں نے کیمپس بھی جو نسٹ کا کیمپس میں نے جہاں سے انجینئرنگ کی صحیح ہے. وہ بھی میں نے ایک ٹینس کورٹ دیکھ کے اس کو چوز کیا. ڈگری دیکھ کے چوز نہیں کیا. جو لان ٹینس کورٹ تھا وہ کلے کورٹ تھا. میں نے کہا کلے کورٹ کہیں نہیں ملے گا تو کلے کورٹ پہ جانا چاہیے. صحیح ہے. تو جب میں گریجویٹ ہوا تو میں نے کچھ اللہ والوں کے ساتھ وقت لگایا. تبلیغ میں نے سفر کیا, 4 مہینے لگائے. اور جب میں آیا واپس تو آئی واز پرہیپس فیو جو 10% میں تھے جو جاب جن کو جاب ملی. بالکل ٹھیک ہے. فوراً ملی گئی جاب آتے ساتھ ہی. کچھ لوگ جاب لیس تھے اس ٹائم. جب میں نے جاب ڈھونڈنا شروع کی تو میں نے میرے ابو کیونکہ 22 گریڈ کی پوزیشن سے ریٹائرڈ تھے تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ میں گورنمنٹ جاب کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. تو والد صاحب نے کہا کیوں کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا میرے XYZ ریزن جو میں نے اسٹیٹ کیے وہ کیے. تو انہوں نے اپنے باس کو بلایا اور دونوں نے بیٹھ کے سمجھایا کہ بیٹا کیوں کرنا چاہتے ہو. تو میں نے کہا میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں تھوڑا ٹھنڈ ماحول ہے چھٹی کے اعتبار سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے. پکے ہو جاتے آپ. کوآپریٹ میں آپ چھٹی نہیں لے سکتے. پرائیویٹ سیکٹر میں نکالے بھی جا سکتے ہو, نکالے بھی جا سکتے ہیں. تو اسٹیبلٹی نہیں ہے. بالکل. میں نے ریزن جو اسٹیٹ کیا تھا اس کو یہی کیا تھا کہ میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ میں چھٹیاں لے سکوں, میں تبلیغ میں جا سکوں. ٹھیک ہے. اور کام کر سکوں دین کا. بالکل چھٹیاں لے کے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بس یہی وجہ ہے. میں نے کہا لارجلی یہی وجہ ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہ تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کر سکتے ہو, کیونکہ انہوں نے کہا ہم گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ ڈیسیجنس لو گے تو آپ کو رکاوٹیں آئیں گی. صحیح ہے. اور وہ بہت سلو ہوں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن بہت سلو ہوگی. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آؤ گے تو آپ کی لرننگ بھی تیز ہوگی اور ڈیسیجن میکنگ بھی تیز ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی بنسبت سرکاری میں زنگ لگنے کا چانس ہے. صحیح ہے. تو آپ پرائیویٹ سیکٹر چوز کریں. بہترین. پرائیوٹ سیکٹر میں آ گیا میں. جب پرائیویٹ سیکٹر میں آیا میں کوآپریٹ میں تو میں نے دیکھا کہ چھٹی تو ملتی ہے لیکن بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آپ کو بہت سارے اپنے گولز اور KPIs میٹ کر کے اور پروجیکٹ کو بالکل ایک نقرے لگا کے پورا اس کو ایڈریس کر کے کہ یہ ایسے ہوگا, یہ مائلسٹون ایسے ہوگا, یہ مائلسٹون ایسے ہوگا, پلاننگ کے ساتھ آپ کو نکلنا پڑتا ہے. اور اس میں بھی تلوار لٹکی ہوتی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب میں نکلتا تھا تو پھر میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک اپنا کام دے دے. اور شروع گریجویٹ 2011 میں جب ہوا تبھی سے میں نے یہی دعا رکھی کہ مجھے اپنا کام دے دے تاکہ میں آنسریبل بھی نہ ہوں اور میں تھوڑی سی اٹانومی انجوائے کر سکوں. بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ 2014 میں جب حج پر گیا تو اللہ لے کر گیا تو والدہ میری ایک دفعہ واپس آئی. صحیح ہے. حج حرم سے کمرے کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. ہوٹل کے. انہوں نے کہا آج میں تیرے لیے بڑی دعا کر کے آئی ہوں میں, کیونکہ میں آئل اینڈ گیس کمپنی میں تھا, مطلب آئل اینڈ گیس کا ہی کام کر رہا تھا میں. ہم ان کے لیے تو میرے کچھ 2 بچے تھے جو انڈر مجھ سے ٹرین باہر تھے اور وہ سعودی ارامکو کے لیے کام کر رہے تھے. تو میری والدہ کی بھی خواہش تھی کہ میں سعودی ارامکو میں کام کروں. تو انہوں نے حج سے دعا کر کے آئی حرم سے کہ میں تیرے لیے بڑی دعا کی آج. میں نے کہا کیا ہوا, کیا اتنی بڑی دعا کی. تو انہوں نے کہا میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تجھے اللہ سعودی ارامکو میں جاب دے دے. تو ظہر کا ٹائم تھا. میں نے کہا والدہ یہ تو آپ نے دعا بڑی چھوٹی کر دی ہے. کہتی کیا مطلب. میں نے کہا کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ نے اتنے بڑے اللہ کے آگے اتنی چھوٹی دعا کی. آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میرے بیٹے کو سعودی ارامکو جتنے لوگوں کو نوکری دینے کی توفیق دے. سبحان اللہ. وہ سمجھ گئی, ویژنری ہے میری والدہ ماشاء اللہ. تو وہ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی جا کے واپس دعا کراؤں گی. 2014 میں جا کے انہوں نے دعا کی حج پہ عصر کے وقت. پھر مجھے شام کو رات کو نہیں حرم میں مجھے بتایا کہ میں نے تیرے لیے دعا کر دی اور میں یہ دعا کروں گی اب. تو الحمدللہ وہ دعا کی برکت سے حج پہ واپس ہی آیا ہوں میں. تو ہم نے بھائیوں کے ساتھ مل کے NY212 لانچ کر لیا. صحیح ہے. جو کہ فوڈ چین ہے اور الحمدللہ ہم لوگ اب بہت اچھا ایکسپینڈ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہماری بڑی اچھی اسٹرینتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس بہت اچھے الحمدللہ رسپانس ہے کسٹمر کا. اور ہم لوگ اس کو انشور کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی جتنی بھی شروع برانڈنگ سے لے کے اور سرونگ تک کسٹمر ایکسپیرینس اس کو سارا شریعہ کمپلائنٹ رکھیں. سبحان اللہ. یہ اچھی بات. بیکاز پروڈکٹ تو ہر کوئی بیچتا ہے بٹ روزی کے اڈے پہ تھوڑا سا بھی اگر قطرہ غلط گر جائے تو پرابلم آ جاتی ہے روزی. بالکل. تو اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے بو بھی جانی چاہیے. بہت ضروری ہے. بو بھی نہیں آنی چاہیے. بو بھی نہیں آنی چاہیے.
تو اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ شریعہ کمپلائنٹ رکھیں. اس طرح ہم آڈٹ بھی کراتے رہتے ہیں اپنا. شریعہ کمپلائنٹ آڈٹ آئی ڈونٹ نو کسی آرگنائزیشن نے کبھی سنا آپ لوگوں نے یا نہیں سنا. شریعہ کمپلائنٹ آڈٹ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح باقی آڈٹس ہوتے ہیں, فائنینشیل آڈٹس ہو گیا, انوینٹری کا آڈٹ ہو گیا, یہ کبھی ہم نے دیکھا اپنی کمپنی کے اندر کہ یہ جو میری کمپنی ہے یہ اس میں کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہے. ہاں سوال خوبصورت بات, خوبصورت کانسیپٹ ہے. اگر وہ حکم ٹوٹ رہے ہیں تو اس کی این سی آر ہونی چاہیے, نان کنفرمس رپورٹ. بالکل. وہ این سی آر پھر آپ کو بتائے گی کہ آپ نے اس کو کلوز کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم نے ایک رپورٹ جب ہم نے آڈٹ کرایا تو ایک شریعہ پوائنٹ نکل آیا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز جب اذان ہو جائے تو یو کانٹ آپریٹ. اچھا صحیح ہے. اب وہ جمعے کا وقت سب سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کارپوریٹ کسٹمر ہوتا ہے, ہاں کیونکہ ہمارے کارپوریٹ میں 2 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے اس وقت. اور وہ نماز نہیں پڑھتے اکثر, اور نماز جو نہیں پڑھتے خواتین تو ویسے بھی ان کے لیے جمعہ ہے نہیں, تو وہ جمعہ نہیں پڑھتی تو اکثر ان کی بہت اچھی اٹینڈنس اسکول کالج یونیورسٹی اور کارپوریٹ کی بہت اچھی اٹینڈنس ملتی ہے جمعے کے وقت. اچھا. اور فتویٰ یہاں سے آ گیا, یہ این سی آر آ گئی کہ یو کانٹ آپریٹ. ٹھیک ہے. اب بھائیوں میں ہمارے آپس میں آ گیا کہ ابھی یہ تو بند ہے, سیدھا نو ہے. ٹھیک ہے. حرام کی زد میں آ رہا تھا. اچھا. تو پھر ہم لوگوں نے حوصلہ کیا اور اس پہ کافی ٹو اینڈ فرو بحث ہوئی, اور الحمد للہ ایونچولی یہ ہوا کہ وی ور ایبل ٹو کنونس ایچ ادر کہ یس. اچھا میرا ایک بڑا آپ نے خوبصورت بات کی, این سی آر سے میرے ذہن میں سوال آیا ہے کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں اسرائیل کی, یہ شریعہ کمپلائنٹ کے لحاظ سے کہاں پہ آپ پلیس کرتے ہیں اس کو؟ آبویسلی حرام تو نہیں ہے, حرام تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایز اے شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ڈو یو سیل کوک اینڈ اس طرح کی جو ڈرنکس اور بیوریجز اور فوڈس؟ ایک باقاعدہ ہم نے وہ کرایا تھا, پول کریٹ کیا تھا. اچھا. ہم نے پوچھا تھا کہ آلٹرنیٹ ڈرنکس کون سی والی ایکسیپٹیبل ہے آپ لوگوں کو, تو ہمارے کسٹمر نے پھر بتایا کہ ہمیں گورمے 51% سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ہمیں گورمے پسند ہے. صحیح ہے. تو ہم لوگ پھر گورمے ان کے لیے آفر کر دیا تھا ہم نے. اچھا گورمے کر دیا آفر, تو باقی وہ چھوڑ دیے؟ باقی ہمارے پاس کوک تو ہم لوگوں نے کبھی نہیں لائے. پیپسی سے ہمارا کانٹریکٹ تھا, پیپسی سے ان کو بتا دیا کہ ہم لوگ یہ رکھیں گے, کوئی کسٹمر اگر ڈیمانڈ کرے گا تو ہم لوگ اس کو دیں گے, ادروائز ہم یہی سامنے رکھیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہی والا جو فلسفہ ہے یہ جمعے میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو کھولا ہوا ہے, کسی نے آنا ہے آ جائے, نہیں آنا ہے. ایکچولی جمعے پہ پرابلم یہ ہے کہ اس میں حکم یہ ہے, حکم یہ ہے بالکل قرآن میں, کہ آپ بائی اور سیل نہیں کر سکتے. لیڈی ورکر ہے آپ کے پاس؟ ہاں میں عرض کروں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ. کانسیپٹ یہ ہے کہ خریدنا اور بیچنا بالکل صحیح ہے, جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. تو سیلنگ بھی جائز نہیں, پرچیزنگ بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے, تو میرے لیے بھی جائز نہیں, اوروں کے لیے بھی جائز نہیں. بالکل صحیح ہے, سمجھے. تو اگر میں لیڈی ورکر رکھ لوں لیکن جو خریدنے آ رہے ہیں وہ آدمی ہیں, تو میں انڈائریکٹلی پھر بھی پروموٹ کر رہا ہوں میں. تو ایک سیدھی این سی آر تھی. بالکل. اور ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس پہ ہم لوگ روٹ سب سے سیفسٹ اپروچ دیتے ہیں. اوبویسلی سم وڈ اوپن ونڈو نکل آتی ہے اس میں, نکل آئے گی, لیکن اس میں ہم لوگوں نے سیفسٹ اپروچ. اور میں آن ریکارڈ ہی بتانا چاہوں گا کہ ڈیٹ ویری منتھ ڈبل ہو گئی سیل, ریسیوڈ دا ہائیسٹ سیل ایور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چاروں جمعے بند تھی. سبحان اللہ. تو یہ کسٹمر بھی اللہ بھیجتا ہے, بالکل جمعے کے بعد بھیج دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے بھی سورہ جمعہ کی آیت کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ جب اذان ہو جائے تو بند کر دو, پھر جمعہ پڑھ کے لیٹ جاؤ اور تلاش کرو رزق کا. ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑا سا ہے ڈسپیوٹ کہ وہ جو پہلی اذان ہے دوسری اذان ہے, ٹھیک ہے, لیکن صحیح ہے, ہم نے تو سیف کھیلنا ہے نا, اوبویسلی ہم نے تو سیف کھیلنا ہے. اچھا یہ بتائیں, ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ NY212 کیا فاؤنڈر ہے یا پھر فرینچائزی آپ اونر ہیں؟ ہم فاؤنڈر ہیں. اچھا. اور ہم لوگ نے 2 فرینچائز دی ہوئی ہیں. اچھا. اور ہم لوگ اس کو برانڈ کو اون کرتے ہیں. اچھا. اور آپ کے پاس کاپی رائٹس ہیں؟ اور اس کا جو ہے کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم لوگ تھن کرسٹ ہینڈ ٹاس پیزا اور جو سلائس ہے نا وہ نیو ایئر کانسیپٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے NY. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں, تھوڑا سا گہرا سوال ہے, ٹھیک ہے, ایز این انٹرپرینور آپ نے انٹرپرینورشپ بھی آپ نے کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ کر رہے ہیں آپ, اور انٹرپرینورشپ بھی کر رہے ہیں. انٹرپرینورشپ کی الگ ہی دنیا ہے, ٹھیک ہے. انٹرپرینورشپ پہ کتاب میں زیادہ تر گروؤں نے لکھی ہوئی ہیں, ان کی ایک الگ ہی سائنس ہے, ایک الگ ہی دنیا ہے اس پہ, اور ایک اسلامک وہ ہے. شریعہ کے پلیٹ رہتے ہوئے انٹرپرینورشپ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. اس طرح نے کہا ہے, آڈٹس کرانے پڑتے ہیں بار بار, اور دیکھنا پڑتا ہے بار بار کہ اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم صحیح کریں نہیں کریں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو سکسیس ہے ابھی تک, اس میں آپ وہ قسمت ہے آپ کی, ان یور اوپینین آپ کی قسمت ہے, آپ کا ہارڈ ورک ہے, آپ کی
محنت ہے, آپ کی دعائیں ہیں, آپ اس کو کیسے کیا دیکھتے ہیں اپنی کس کو؟ کوئی بندہ کیا یار یہ تو قسمت تھی. دیکھیں اٹس اے کمبینیشن آف ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, لیکن لارجلی ڈریون بائی دا مقدر. بالکل ٹھیک ہے. اور نیچرلی ٹیم نے جو ایفرٹ کی ہے وہ تو میں نگیٹ کر ہی نہیں سکتا. وہ رات بھی کھڑے ہوئے, دن بھی کھڑے ہوئے, اتوار بھی نہیں دیکھی, عید بھی نہیں دیکھی, تو ہمارے سیزن ہوتے ہیں. تو آئی کانٹ ٹیک اینی کریڈٹ اوے فرام دا ٹیم. دے ہیو ڈیلیورڈ فیبولسلی ویل, تھینک یو ٹیم. ہاؤیور اللہ رب العزت جو رسک کی ڈسٹریبیوشن ہے نا, اللہ خود ایکسپلین کرتا ہے. اٹس ناٹ کہ میرا ایم اے 2.2 میں کیا ایکسپیرینس ہے, کسی اور جگہ کیا ایکسپیرینس ہے. اٹس ریلیٹیولی ٹرو فار ایوری ون. وہ یہ کہ اللہ پاک رسک دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے کہا میں آزماؤں گا مال کی کمی سے اور مال کی زیادتی سے. بالکل. تو جو مال کا آنا ہے یا رزق کا آنا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فنومینا میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں آج. وہ یہ کہ رزق کا تعلق, رزق از ناٹ پروپورشنل ٹو دا ایفرٹ وی میک. بالکل. اٹ کین نیور بی. بالکل. ایسے مزدور جو روزے کے اندر سڑک کاٹ رہے ہیں یا بلوچستان میں کام کر رہے ہیں اور کھدائیاں کر رہے ہیں, وہ ہارڈلی 1000 روپے لے کے جاتے ہیں. اور سی او کمپنی کے سارا دن اے سی کے اندر سگنیٹری ہوتے ہیں خالی, اور وہ 50 لاکھ روپے تنخواہ لے کے جاتے ہیں. بالکل. تو اور ایفرٹ, کوشش, جوہد ایک مزدور بہت زیادہ کرتا ہے. اسی طرح ایک اور کانسیپٹ ہے یہ کہ اللہ ناراض تو نہیں ہم سے کہ ہمارا رزق کم ہے. تو اللہ رب العزت کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو رزق زیادہ مل رہا ہے نا, تو یہ دلیل نہیں ہے اس کی کہ وہ اللہ راضی ہے یا خوش ہو کے دے رہے. بالکل. آپ چوہے کو ٹریپ کرنے کے لیے کوئی چپڑی ہوئی روٹی, میٹھی چیز ٹریپ میں اگر ڈالتے ہیں, وہ اسی لیے نہیں ڈالتے کہ آپ چوہے سے محبت کرتے ہیں. صحیح ہے. آپ تو اس کو ٹریپ کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا اگر دے رہا ہے, بلینز آف اکانومی رن ہو رہی ہے یورپ میں اور نہ ماننے والوں کے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ نے ایکسپلین کیا اپنی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ چاہتے تھے کہ نہ ماننے والوں کو ایسا دیتے کہ ان کی سونے کی سیڑھیاں ہوتی اور چاندی کے محلات ہوتے, دیواریں ہوتی, در ہوتے. لیکن ڈر یہ تھا کہ ماننے والے پھر کوشچن کرتے کہ وہ دیکھو جی ان کی زندگی تو بہت اچھی ہے, وہ تو وہ آگے ہیں, وہ اچھے ہیں. حدیث بھی ہے نا, حدیث ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے جہنم اور بوس کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت. ہاں. تو یہ رزق کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون ایفرٹ ادا کر رہا ہے, اور نہ ایسے ہے کہ یہ اللہ کے یہاں راضی ہے اس سے یا نہیں ہو رہا. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے گھر میں ہمیں عائشہ اتنا ٹانگیں فولڈ کرتی تو آپ سجدہ کرتے تھے. ایسا ہی ہے. امیجن کہ ان کا گھر کی کیا اسٹیٹ تھی. بالکل. لیکن ہی واز دا کنگ, ہی از دا کنگ. تو اٹ کین نیور, وی شوڈ نیور بی کنفیوز. دا یوتھ, دا یگسٹر شوڈ نیور گیٹ کنفیوز کہ یہ رزق کا تعلق کس سے ہے. تو وی شوڈ بی ویری کلیئر آن اٹ کہ اگر رزق مل رہا ہے زیادہ تو یہ دھوکے میں نہ رہیں کہ شاید میں نے بہت محنت کی, میں نے محنت کی, اللہ بہت راضی ہو گیا. اور یہ عارضی ہے, اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں بہت لوگ اوپر سے نیچے آ گئے, نیچے سے اوپر چلے گئے. تو دس ول کنٹینیو فار ایور, اوپر نیچے ہوتے رہیں گے لوگ. بڑی خوبصورت بات کی. اور اس کی اصل وہ ہمارے پہلی گفتگو جو ہم نے پہلے بات کی ہے اسی سے نکل رہی ہے کہ ریزلٹس جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ایٹ دیٹ ڈے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کچھ کوانٹیفائبل ویریبلس شاید آپ کہہ سکتے ہو کہ یار ہاں شاید اگر یہ پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے, اگر محنت کرے تو پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے سکسیس کی, یا اگر ہارڈ ورک کرے یا اگر کنسسٹنسی رکھے تو شاید بڑھ جاتی ہے پرابیبلٹی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. میں اس میں بڑا پکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, میں کیونکہ خود بھی ایک انٹرپرینیور ہوں اور رزلٹس آ جاتے ہیں کبھی کبھی. وہ ایسے ایسے معجزے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. کہیں سیلری دینی ہے, ٹھیک ہے نا, بجٹ شارٹ چل رہا ہے, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں کیا کروں, اللہ کی طرف سے ایک دم سے جو ہے نا کوئی آخری دوستوں میں کچھ ہو گیا اور سیلریز پوری ہو گئی ان کی. اور آپ لائک کہ ہوا کیا ہے, یہ میریکل ہو رہا ہے میرے ساتھ, لٹرلی میریکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے. اوبویسلی جب اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے آپ سے کروا بھی لیتا ہے. یہ بات بھی ہے کہ آپ کی نیت, میرے خیال سے نیت ایک ایسے ویریبل ہے, نیت اور اخلاص, وہی والی بات جو پہلے بالکل پہلے آ گیا جہاں پہ نیت اور اخلاص آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, باقی رزق تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. کچھ چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے لی, میرے ہاتھ میں ہی ہے. اس طرح آپ کی موت, آپ کی پیدائش اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے, اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے. ٹھیک ہے, خیر مجھے یہ بتائیں پھر ہاؤ ڈو یو بیلنس ایز این انٹرپرینیور. ٹھیک ہے, دیکھنی چین بھی دیکھنی ہے, ROI بھی دیکھنی ہے, ROS بھی دیکھنی ہے, اسٹریٹجیز بھی دیکھنی ہے, امپلیمنٹیشنز بھی دیکھنی ہے, سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. یہی دنیا ہے پوری. ٹھیک ہے, 5 year پلان, 6 year پلان, 10 year پلان. آن دا ادر ہینڈ آپ نے دین بھی دیکھ رہا ہے, اور دین میں تو آپ کو اگر دن کا نہیں پتا
اور اپنے ایسے رات کو گزارنی ہے, سونا ہے جیسے پتہ نہیں میں کل صبح اٹھوں ہی نا. تو یہ ہاؤ ڈو یو بیلنس اس کے سب پہ؟ اصل میں وہ ایک یہودی نے کسی علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 24 گھنٹے بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ باقی کوئی دھندا پیشہ نہیں, بھی بچوں کا معاملہ. تو فرمایا کہ جو کام ہم حضور کی سنت پہ کرتے ہیں وہ دین ہے. تو اگر ہم کاروبار کو دین سنت کے مطابق اور اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے تو دین بن جائے گا. بالکل بن جائے گا, دین کا حصہ ہے. تو اٹس ڈیفیکلٹ, بٹ اگر انٹینشن ہو تو راستے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ, وہی بات ہے, اخلاص, نیت, راستے بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہ ہے. اللہ رب العزت کا ضابطہ یہی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو ہم نیت جب کرتے ہیں تو راستے بنتے ہیں. بنتے ہیں, ہر چیز کا ایک آلٹرنیٹ ہے ضرور. بالکل صحیح. تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب کام پہ رہیں تو پھر پروفیشنل بھی رہیں اور صرف دائرہ دیکھ لیں, دائرے سے باہر نہ جائیں. سبحان اللہ. پھر فل تھروٹل ہی جانا ہوتا ہے. سبحان اللہ. نیچرلی بزنس کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی. بالکل. سو وین اٹ کمس ٹو بزنس تو وی ڈونٹ کمپرومائز آن اینی تھنگ. صحیح بات ہے. وی انشور کہ ہم لوگ ٹائم بھی دیں, اور اس میں ہارڈ کور میٹنگس بھی ہوتی ہیں, کئی دفعہ بہت زیادہ ہیٹڈ میٹنگس بھی ہوتی ہیں, اور KPI ڈریون ہوتی ہیں, بہت نمبر ڈریون ہوتی ہیں. لیکن پھر نیچرلی پھر آپ نے واپس بھی آنا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور واپس آنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ موبائل فون جب آپ استعمال کرتے ہیں سارا دن تو کیا کرتے ہیں, پھر دوبارہ چارجنگ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو کوئی ایسا موبائل فون تو نہیں آیا ابھی تک جو چارجنگ ہی نہ ہو. بالکل صحیح ہے. تو اس طرح ایمان بھی نیچے ہوتا ہے. مال کی محبت, مال کی کوشش میں, مال کی جستجو میں ایمان نیچے آتا ہے. بالکل. دس از آٹومیٹیکلی اٹ ہیپنس. بالکل ٹھیک ہے. اٹ ہیپنس ود ایوری ون. ایسا ہی ہے. کیونکہ اذا تکرر کررا, جس چیز کا تکرار کریں وہ قرار پکڑتی ہے. صبح سے لے کے شام تک دنیا, پروفٹ, لاس, نمبرز, ROI, انوینٹری, بزنس, کسٹمر, تو سارا اس کا اثر دل پہ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر شام کو جا کے اس کو دھونا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسجد, ماحول, ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کتابوں میں آ رہا ہے, فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی اپنے آپ کو ان کے ساتھ مقید رکھیے جو صبح شام اللہ کے ذکر میں ہیں. تو امیجن کریں اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پابند کریں ان کے ساتھ جو صبح شام اللہ کے ذکر میں ہیں. بالکل. تو میں اور آپ پھر کس کھیت کی گاجر بولی ہیں. سو وی ہیو ٹو انڈلج آور سیلز ان سچ ایکٹیویٹیز جہاں پہ ایمان, یقین کا تذکرہ ہو, قبر کا, آخرت کا, حشر کا, غیب کا, سو دیٹ بیلنس ہو سکے. بٹ یہ جگلنگ ہی ہوتی رہتی ہے. اچھا احمد بھائی, ماشاء اللہ ہماری بڑی اچھی گفتگو ہوئی, بڑی ویل راؤنڈیڈ, اور بس فنش کرتے ہیں. آپ نے جانا بھی ہے, مسجد میں آ گئے, ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے گفتگو ویسے ہی بہت اچھی کچھ چلی گئی ہے, اس زیادہ کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں. بس ایک لاسٹ سوال ہے میرا, وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسے کون سے مین کی ایریاز ہیں یا کون سی ایسی شارٹ کمنگز ہیں نظر آتی ہیں آپ کو عموماً بزنسز میں, جو کہ شاید وہ نا شرعی کلائنٹ, یا پھر ایسی کون سی شارٹ کمنگس تھی جو آپ کی خود کی بزنس نے محسوس کی, جو آپ نے ٹھیک کی, بعد میں ریکور کی, اور جو باقی بزنس بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں when it comes to being شریعہ compliant. اٹس اے جرنی, کنٹینیوس جرنی, ٹھیک ہے, کنٹینیوس امپرومنٹ ہی ہے یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں چاہوں گا جو میں پرابلم ایریاز فیس کر رہا ہوں وہ کچھ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو جو ایجنسیز ہیں نا, مارکیٹنگ کی ایجنسیز جو ہیں, اس میں سارے لوگ جو ہے مارکیٹنگ ایک اسٹائل سے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس میں کچھ ایسے چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں جنس جو کہ نہیں ڈالنی چاہیے, وہ خود سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کچھ شریعہ کمپلائنٹ آبجیکٹیفیکیشن, ہاں مطلب اس میں میوزک ہے اور اس میں رول ہے ہمارے کئی چیزوں کا جو کہ ایک میری خود کی مارکیٹنگ ایجنسی ہے, اچھی ویڈیو کو جو اچھی ویڈیو کو نان شریعہ بنا دیتی ہیں, شریعہ کمپلائنٹ نہیں بناتے, کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس میں. اگر وہ ایڈریس ہو جائیں تو ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے برانڈز ہیں, J.Dot ہے, ECS ہے, اور میں کئی ایسے برانڈس کو جانتا ہوں جو کہ چاہتے ہیں کہ شریعہ کمپلائنٹ وہ اچھا آئیں, بالکل, لیکن ان کے پاس ایجنسیز, وہ برینز نہیں ہیں ایجنسیز والے جو آ رہے ہیں جو کہ ان کو آؤٹ آف دا باکس کچھ دے کے پریزنٹ کر سکیں, جس میں میوزک نہ ہو یا کوئی جس میں ایسے آئٹمس نہ ہوں جو شریعہ کو ڈیویٹ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. تو اس میں چاہوں گا کہ اگر یہ کوئی ایڈریس کر دے تو دیر از اے روم, اور ایسے برانڈ ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ ان کو لیں گے ہاتھوں ہاتھ. بہترین. تو یہ ایک گیپ میں نے محسوس کی ہے بہت زیادہ, جو ہر ٹوٹل جو برانڈنگ کے اسپیکٹ سے, مارکیٹنگ کے اسپیکٹ سے, ویڈیوز کے اسپیکٹ سے, پوسٹنگ کے اسپیکٹ سے, جو کہ اس کو اگر سینسٹائز کریں تو بہترین ہے. اچھا لاسٹ بات کرتا ہوں میں آپ سے, چونکہ آپ ایک تاجر ہیں, ایٹ دا اینڈ تو ہم ایک تاجر ہی ہیں, ٹھیک ہے نا.
آپ ایک تاجر ہیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں ایز اے تاجر, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم نے دیکھا ایز اے تاجر, وہ بھی تاجر تھے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایسے کون سے کی ویلیویبلز ملے, جیمز ملے, ٹھیک ہے, کوئی اگر آپ کو ہول انسپریشن, کوئی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنا یا پڑھا, ہے تو ہزاروں, لیکن کوئی ایک ایسا کوئی خاص ٹچ کیا ہو, آپ کو انسپائر کیا ہو, یار دیکھ کیا خوبصورت, بہت زیادہ یہ انسپائر ہوتا ہے کرتے ہیں, تاجر. بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں. ہاں, ایک دفعہ جو کتابوں میں واقعات آتے ہیں وہ یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی صحابی نے سنا اور انہوں نے ایک سیٹ اپ کھولا, اسٹال کھولا, دکان کھولی, یا ریٹیل اسٹور کھولا. صحیح ہے. کچھ عرصے بعد وہ ریٹیل اسٹور چلنے لگ گیا. یہ ریٹیل اسٹور چلنے لگ گیا تو پھر وہ عرصے بعد بند کر دیا. صحیح ہے. جب بند کیا تو ان کے کولیگز نے پوچھا کہ تم نے یہ اسٹور بند کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے جس پرپس کے لیے ریٹیل اسٹور کھولا تھا وہ اچیو ہو گیا, میں نے بند کر دیا. سبحان اللہ. کہا وہ کیا پرپس تھا جس کی وجہ سے تم نے ریٹیل اسٹور کھولا اور وہ اچیو ہو گیا, بند کر دیا؟ سبحان اللہ. تو فرمایا ان صحابی نے رضی اللہ عنہ کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا مفہوم کہ جو کوئی خریدا ہوا مال واپس لے لے اس کو جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ. تو میں نے یہ عرصے چلایا, کوئی واپس کرنے گاہک نہ آیا. صحیح ہے. چند دن پہلے وہ گاہک واپس کرنے آیا. صحیح ہے. تو میں نے اسی مال کو واپس لیا, بشارت اپنے حق میں وہ میں نے لی اور میں نے رپلان کر دیا. سبحان اللہ. سو ہم لوگ بھی اس پہ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ فوڈ آئٹم میں, اور ریٹیل والے اور بھی سوچیں اس پہ کہ جو چیز اکثر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی واپس نہیں ہوگی خریدی ہوئی چیز, یہ خریدی ہوئی چیز واپس لینا یہ عین سنت ہے اور اس پہ اجر ہے اور یہ گھاٹا نہیں کھائے گا بندہ کبھی. صحیح ہے. لیکن یہ ہے بات غیب کی. بالکل ٹھیک ہے. تو جس طرح غیب میں سود بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور زکوٰۃ گھٹتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن اصل علم یہ ہے, حقیقت میں نظر یہ آتا ہے آنکھوں سے, لیکن غیب یہ کہتا ہے کہ سود گھٹتا ہے اور زکوٰۃ اور صدقہ بڑھتا ہے. تو اسی طرح خرید و مال جو ہے یہ ہم پالیسی بنائیں, اس پہ سوچیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس پہ. صحیح صحیح صحیح. اور جو یہ کرے گا اس کو میں گارنٹی دے رہا ہوں, آخرت تو ہے ہی, اللہ کے نبی نے گارنٹی دی, دنیا میں مار نہیں کھائے گا کبھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت ہماری گفتگو ہو گئی, اور یہ میں خوبصورت لفظ میرا ٹریڈ مارک لفظ ہے, بہت بولتا ہوں. تو ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے ہماری, اینڈ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا, بہت مزہ بھی آیا آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوتی ہے آپ سے, ایسے تو ہم کانٹیکٹ میں رہیں گے, لیکن انشاءاللہ پھر کبھی پوڈ کاسٹ پہ بھی آپ آئیں اور اپنی ویلیویبل ٹپس اور جرنی سے ہمیں جو ہے نا نوازیں. اینڈ آئی تھنک کوئی فائنل بات کرنی ہے آپ نے, یا پھر آپ کی حجت تمام ہو گئی؟ شکریہ بہت بہت آپ کا انوائٹ کرنے کا, جزاک اللہ. اور آئی ہوپ کہ وی آر ایبل ٹو میک این امپیکٹ. انشاءاللہ ایک بندے کی زندگی میں آ جائے. obviously that impact matters. ویوز اور یہ ساری چیزیں والیٹائل ہوتی ہیں, ہوائی ہوتی ہے. ہوائی لفظ اچھا ہے, ہوائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا بینک بیلنس بھی ہوائی ہے, ایٹ دیٹ امپیکٹ وہی ہے جو آپ نے پہننا ہے, جو کھانا ہے. اور اسی طریقے سے بڑی خوبصورت میں پیغام دیا انہوں نے, اسی پیغام سے ختم کرتے ہیں کہ ویوز اور نمبرس کے پیچھے زیادہ نہ پاگل ہو جانا, نہ زیادہ نہ پیچھے پڑ جانا, کہ آپ جو نا جو اصل ہے, جو امپیکٹ ہے, جو اخلاص ہے, ٹھیک ہے نا, جو روح ہے, اس سے پیچھے ہٹ جاؤ, اور جو ہے آپ جو مقصد ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ بیسیکلی. اینی ہاؤ, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ, آپ آئیں, اور ان شاء اللہ آئی ول سی یو گائز ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. جزاک اللہ.